پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں۔ الحمدللہ ہم آپ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور الفلاح آن لائن قرآن اکیڈمی کی طرف سے تمام ماں بہنوں اور بیٹیوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس میں اکیڈمی میں مختلف کورسز کا اہتمام کیا جاتا ہے جو آپ کے سامنے ہیں۔ اب انشاءاللہ تعالی ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس شروع کرنے سے پہلے درود شریف ضرور پڑھ لیا کیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ کلاس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری کلاس کے عنوانات ہیں: وضو کی سنتیں، گھر سے نکلنے کی سنتیں، مسجد میں داخل ہونے نکلنے کی سنتیں، گھر میں داخل ہونے نکلنے کی سنتیں، نماز پڑھنے کی سنتیں اور دعا کی سنتیں۔ وضو کی سنتوں میں ہمیں سب سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے، پھر مسواک کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دعا کا اہتمام کرنا ہے۔ دوسرا کلمہ ہوتا ہے اس کے لیے، اور اس کے علاوہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین کا اہتمام کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے تمام اعضاء کو جو طریقہ کار سمجھے سلائیڈ میں دکھایا گیا ہے سنت کے مطابق، تمام اعضاء کو 3 مرتبہ دھونا ہے، اور اس کے ساتھ اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کا اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا ہے۔ ہاتھوں کی انگلیوں میں اور پاؤں کی انگلیوں میں بھی اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ جو پاؤں کی انگلی جب کریں تو اپنے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے، پیر کی چھوٹی انگلی سے شروع کریں گے اور تمام انگلیوں کے درمیان خلال کریں گے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر خلال کیا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ اس کی فضیلت کے حوالے سے یہ بات رکھنا چاہوں گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کے روز میری امت کے لوگ ایسی حالت میں ہوں گے کہ وضو کے اثرات کی وجہ سے ان کے چہرے، ہاتھ اور پاؤں چمکتے ہوں گے، اور تم میں سے جو شخص چمک کو اور روشنی کو زیادہ بڑھا سکتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ وضو کا اہتمام کرے۔ اس کے علاوہ طہارت الوضو جنت میں لے جانے والا ایک عمل ہے۔ انسان باوضو رہے، یہ سب سے بہترین عمل ہے۔ اس میں 2 رکعت نفل بھی ادا کرے۔ وضو کے بعد کی دعا کے حوالے سے میں اس بات کو بھی رکھنا چاہوں گی کہ جب انسان وضو کر کے دوسرا کلمہ پڑھتا ہے اور اس دعا کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ کے رسول کی حدیث کے مطابق اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ ہے کہ اور سب سے بڑی بات کہ سامنے سلائیڈ میں آپ کے سامنے حضرت بلال کا واقعہ بھی موجود ہے، جس میں کہا گیا کہ ان کی قدموں کی چھاپ جو ہے وہ جنت میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے محسوس کی ہے۔ اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ آپ جو ہے ہمیشہ باوضو رہتے تھے اور جب بھی وضو کرتے تھے تو 2 رکعت نفل بھی ادا کرتے تھے۔ لہٰذا ہمیں بھی اس بات کا بہت خیال رکھنا چاہیے اور باوضو رہ کر ہم نے 2 رکعت نفل بھی ادا کریں اور ان دعاؤں کا اہتمام بھی کریں۔ گھر سے نکلتے وقت اس دعا کو پڑھیں تو شیطان سے اس کی حفاظت کی جاتی ہے، اور جو دعا سلائیڈ میں آپ کے سامنے موجود ہے اور وہ کیا ہے: بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اور پورے راستے اللہ کا ذکر کرتے رہیں، مثلاً الحمدللہ۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کا طریقہ کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تیز رفتار کوئی نہیں دیکھا۔ زمین گویا لپٹتی جاتی تھی اور ہم کو ان کے ساتھ چلنے میں مشکل محسوس ہوتی تھی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہی رفتار سے چلتے تھے۔ اسی طرح جب آپ چلتے تو کچھ جھک کر چلتے تھے، گویا کہ بلندی سے اتر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جب آپ کسی اونچائی پر چڑھتے اللہ اکبر کا اہتمام کرتے اور جب نیچے اترتے تو سبحان اللہ پڑھتے۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت آپ پہلے بایاں پاؤں جوتے سے نکال کر بائیں جوتے پر رکھتے اور پھر دائیں پاؤں جوتے سے نکال کر مسجد میں رکھتے اور اس دعا کا اہتمام کرتے: اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیں۔ اس کے بعد مسجد میں داخل ہونے کے بعد کچھ سنتیں ہیں جس کا اہتمام کرنا بے حد ضروری ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نفل تحیۃ المسجد ادا کرے۔ یہ نوافل مکروہ اوقات میں نہیں پڑھی جا سکتی اور اگر جماعت ہو رہی ہے تو جماعت میں شامل ہو جائے۔ اس کے علاوہ جب فرض نماز کی اقامت ہو جائے تو پھر سوائے فرض نماز کے کوئی دوسری نماز بالکل نہیں ہوتی۔ اسی طرح جب اذان ہو تو اذان کے کلمات کا جواب دے جو کہ طریقہ کار آپ کے سامنے موجود ہے، اور اس کے ساتھ دعا کا اہتمام کریں۔ اذان کے بعد کی دعا آپ نے لازمی پڑھنی ہے۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته وارزقنا شفاعته یوم القیامة انک لا تخلف المیعاد۔ اس کے علاوہ فجر کی سنتوں کے بعد بھی اس دعا کا اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رسول سے ثابت ہے۔ اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و محمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ بک من النار۔ اے اللہ، آپ جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام و حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب ہیں اور میں آپ کی پناہ چاہتی ہوں دوزخ سے۔ اس کے علاوہ اذان اور اقامت کے درمیان کی دعا پڑھنا ضروری ہے۔ اکیلے نماز پڑھنے میں باجماعت نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ اس کے علاوہ جماعت میں پہنچنے کے لیے سخت الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیے کہ میں ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو بغیر شرعی عذر کے جماعت میں نہیں آتے۔ اب ہم نماز کی سنتوں کے بارے میں جانیں گے، اور اس کے بارے میں یہ واقعہ آپ کے سامنے موجود ہے کہ ایک شخص نے 3 بار نماز ادا کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے، تو اس نے نماز کے بعد اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا کہ مجھے صحیح طریقے سے نماز پڑھنے کا طریقہ بتا دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اس کے ہر رکن کو صحیح طریقے سے تسلی سے ادا کیا جائے۔ جلد بازی کی نماز پڑھنا یا اس میں کچھ اس طرح پڑھنا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کا کوئی رکن چھوٹ جائے تو وہ نماز جو ہے وہ نماز کی چوری بھی کہلاتی ہے اور وہ نماز آپ کی سنت کے مطابق نہیں ہوتی۔ نماز کے بعد ان اذکار کا اہتمام کرنا اللہ کے رسول کی سنت سے ثابت ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ پڑھتے 3 بار اور اس کے بعد اس دعا کا اہتمام کرتے ہیں جو کہ سلائیڈ میں آپ کے سامنے موجود ہے۔ اس کے علاوہ آیت الکرسی پڑھتے اور تسبیحات پڑھتے، تسبیح فاطمہ جو ہمیں سکھائی گئی اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے صبح شام کی خاص دعا ہے جو آپ کے سامنے موجود ہے، بسم اللہ لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اور دیگر دعائیں سلائیڈ میں آپ کے سامنے نظر آ رہی ہوں گی۔ ان تمام دعاؤں کا اہتمام کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے اور اس کا بے حد اجر و ثواب ہے، جس کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو لوگ فجر کی نماز سے لے کر صبح کی نماز تک مسلسل اذکار کرتے رہے اس کے لیے فرمایا کہ اس شخص کو 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب ملے گا۔ اس کے علاوہ مسجد سے نکلتے وقت کی سنتیں ہیں جو کہ دعا کا اہتمام کرتے وقت نکلنا ہے، اور اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ مسجد سے نکلتے وقت دونوں جوتے آرام سے زمین پہ رکھنا ہے، پھینکنا نہیں ہے، پہلے پاؤں مسجد سے باہر نکالنا ہے، پھر اس کے بعد اس دعا کو پڑھنا ہے۔ اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں آپ سے آپ کے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ پھر بسم اللہ پڑھنے کے بعد پہلے دائیں پیر میں جوتا پہنے، اس کے بعد بائیں پیر میں، اور پورے راستے اللہ رب العزت کا ذکر کرتے رہیں اور نگاہیں نیچی رکھیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور بہترین دعا الحمدللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ میں ان اذکار کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سب سے اجازت چاہوں گی۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔